اچھا پلیٹ فارم ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایک اچھا سٹیپ ہے کہ نوجوان نسل جو کہ مستقبل کے معمار ہیں, ظاہری بات ہے آج وہ بچے کام کر رہے ہیں, کل کو کوئی ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, آگے جا کے ملک کا نام روشن کرے گا, ان کا ایک براہ راست رابطہ دو بڑی شخصیات کے ساتھ کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں, نوجوانوں کے ذہن میں زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کو سوال کا جواب مل سکتا ہے, بہت سی چیزیں جو آپ کو کنفیوز کر سکتی ہیں سوال پوچھنے سے, جواب ملنے سے کلیئر ہوتی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں اچھی یہ ایک موو ہے اور اچھے انیشیٹیوز ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انٹریکشن کرتے رہے ہیں, ڈی جی ISI بھی کر رہے ہیں, آرمی چیف بھی کر رہے ہیں انٹریکشن. یہ ایک اچھا اس اعتبار سے بھی ہے کیونکہ اب دیکھیں ماڈرن ورلڈ میں جو ہے نا وہ چیلنجز بڑے ڈفرینٹ ہیں آپ کے. پہلے چیلنجز ڈفرینٹ تھے, آپ اپنی ایک لمیٹڈ اسپیس میں رہ سکتے تھے, اپنے باکس میں رہ سکتے تھے, اپنی پرٹیکولر فیلڈ میں رہ سکتے تھے. لیکن اب چونکہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں اور اتنی ڈائیورسٹی آ گئی ہے چیزوں کے اندر کہ اس کی وجہ سے آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی سولوشنز ڈھونڈنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس طرح پوری دنیا سے, پورے ملک سے اسٹوڈنٹس آنے کے بعد جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو یہ بھی پلس ملتی ہے واٹ دے آر اپ ٹو, وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی آپ براہ راست بتاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں فوج میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو کوئی فورم نہیں ہے جس پہ ہم آ کر بتا سکیں. ایک ISPR کا فورم ہے جس کے ذریعے وہ بات بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے جس کے اندر ہم آپ کو آ کے بتا سکیں کہ ہم کیا, واٹ وی آر اپ ٹو. میڈیا میں اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, ڈیوائیڈڈ میڈیا ہے, وہ مختلف باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس راستے سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کون صحیح بات کر رہا ہے, اس راستے سے بھی شاید انہیں یہ ایگزیکٹلی لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال لوگ اپنی ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں, رکھنی بھی چاہیے. مطلب ایک رائے, ایک ایشو پہ میری رائے یہ ہے تو دوسرے کی رائے مختلف ہونی چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ سیم رائے ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے براہ راست انٹریکشن کر کے خود وہ بھی پلس لے رہے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس کیا سوچتے ہیں, مستقبل جو پاکستان کا ہے جو معمار ہے وہ کیا سوچتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہنوں سے بھی یہ کنفیوژن نکل گئی ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آرمی چیفز تھے وہ بھی انٹریکشن کرتے رہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنونشن سینٹرز کے اندر, اس کے علاوہ ڈفرینٹ فورمز کے اوپر. تو اس سے ایک امپریشن یہی کریٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان کو اپنی بات بتا پاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کا بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے کہ بھائی ہم خود آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کر یا پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنا کتھارسس بھی کر رہے ہیں, اپنے سوالات بھی ریز کر رہے ہیں, اور جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ بھی شو کر رہے ہیں, اور وہ جوابات کی صورت میں اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کے سوال پوچھے جا رہے تھے, پولیٹکس سے ریلیٹڈ بھی سوال ہو رہے تھے وہاں پہ, ہر طرح کے سوال ہو رہے تھے. اور مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ ہر سوال کا جواب دیا گیا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیا گیا. نہ صرف جواب دیا گیا بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف نے حوصلہ بڑا بڑھایا نوجوانوں کا. جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کا مینٹور ہوتا ہے, آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے, آپ کا حوصلہ بڑھا رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے, آپ شکر گزاری کریں, آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے. سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے انہوں نے بڑی بات کی کہ نوجوانوں میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کسی سے کم نہیں ہیں, آپ میں بہت کچھ ہے, لیکن آپ کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے مالا مال ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگریکلچر یہاں پر ہے, منرلس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور آپ کے اپنے اندر کتنا ٹیلنٹ, کتنا پوٹینشیل ہے. کیسے دیکھ؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں پہلے انہوں نے بات کی ہے کریشن آف پاکستان کی بات کی ہے, 2 نیشن تھیوری کی انہوں نے بات کی ہے, اور تمام وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے پاکستان الگ ہوا اور پاکستان بنا. اینڈ سبسیکوینٹلی دین دی پوٹینشیلس کی یہاں بات کی پاکستان کی. انہوں نے جو منرلس کی بات کی جو انٹیپڈ ہیں, اور ٹریلینز آف ڈالرز کی انہوں نے کہا پوٹینشیلس ہیں, اور جو ہمارے لونز کتنے ہیں تو وہ بات ہوئی. پھر ایگریکلچر سیکٹر کو انہوں نے بات کی, ہمارے یہاں بھی پوٹینشیلس ہیں. اور اسپیشلی جو انہوں نے ایک ریفرنس بھی دیا گرین کارپوریٹ جو پاکستان کا ہے, وہ ایک فیوچر میں جو آئے گا, ابھی تک وہ لائم لائٹ پہ نہیں آیا, ادھر سے بھی چیزیں آگے آ رہی ہیں, اور اس سے بڑی ایکسپیکٹیشن, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. وہ آگے وی کین ڈسکس اٹ, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم یہ ایسا ہوا ہے جو پاکستان آرمی اس کو لیڈ رول ہے ان کا. اسپیشلی وی آر فوکسنگ چولستان میں, اور چولستان میں تھاؤزنڈس آف ایکرز جو بیرن لینڈ تھے اس کو انہوں نے کلٹیویٹ کیا ہے. اس سال تو وہاں سے فصل بھی ملے گی. سو وہ تھے, انہوں نے ٹیررزم کی بات کی, اور اس کے علاوہ پاکستان کے ریلیشنز کی بات کی ود دا نیبرنگ کنٹریز. اور وہ انہوں نے سورنٹی کے اسپیشلی جب انہوں نے فوکس کیا, جب انہوں نے کہا سورنٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا ارریسپیکٹیو جو کوئی بھی فرینڈلی کنٹری ہو بھی ہو. ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہمارے جو سٹیزنس ہے ان کی لائف اینڈ سیکیورٹی از مور امپورٹنٹ ٹو اس دین دی ریلیشن ود اینی کنٹری. تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.